واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام کا مقصد لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے، خاص طور پر ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان جنہوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور مختلف شعبۂ زندگی کے اندر پاکستان کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، جو سٹرگل ہو رہی ہے، اس سے آپ کو آشکار کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہر شخص کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جس شعبے میں وہ شخص کام کر رہا ہے اس کو رات دن محنت کرنی ہے تاکہ وہ پاکستان کو آگے لے کر جائے، پاکستان کو ایک انٹرنیشنل یہ گلوبل ولیج جو ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنے کے قابل کر سکے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کا انڈیویجولی یہ فرض ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں۔ مختلف شعبۂ زندگی میں کام ہو رہا ہے، مختلف یونیورسٹیز کے اندر طلباء ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ آج ہم جس یونیورسٹی میں ہیں اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان۔ ہم یہاں پر اس وقت حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام یہاں سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے، ان کو نالج آپ تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بڑا شکریہ۔ شکریہ۔ یقیناً آپ کی ایک زندگی گزر رہی ہے سوشل سائنسز کے حوالے سے، آپ اس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور نئے سے نئی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں آپ کام کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنی فیکلٹی کے حوالے سے، سوشل سائنسز کے حوالے سے بتائیں کہ اس یونیورسٹی میں یہ کیسے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں قاری صاحب آپ کا اور پی ٹی وی کا کہ جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم پیغام پاکستان کے ساتھ اس خوبصورت مجلس میں شریک ہو سکیں۔ اور میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نہ صرف میں بلکہ یہ تمام طلباء جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ سے سیکھ کے ہم نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں آپ سے کچھ سیکھا۔ سو اٹ از ریئلی این آنر فار می۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اس گلوبل ولیج کے اندر جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹیز بھی چینج ہو رہی ہیں۔ بطور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز میرا یہ فرض ہے کہ جی میں اپنے جو یونیورسٹی کے اپنی فیکلٹی کے خاص طور پہ طلباء اور طالبات کو وہ ماحول فراہم کروں جو کہ اس گلوبل ولیج کے اندر ان کو وہ مواقع فراہم کرے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ ہماری یونیورسٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جی ایک نئی یونیورسٹی ہے اور میں تھینکفل ہوں کہ جی آپ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا۔ ایک نئی یونیورسٹی ہے جس کو بنے ہوئے ابھی 12 سال تقریباً لگ بھگ ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہم نے یہ کیا کہ جی ہم نے ہماری یونیورسٹی کا ایک ویژن ہے جس کو ہم نے ویژن 2025 کا نام دیا، جس میں ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے، جس کے اندر ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ جی ہم نہ صرف اپنی اکیڈمکس اور ریسرچ میں ایکسیلنس کریں گے بلکہ اپنے جو طلباء ہیں ان کو اس طریقے سے پریپیئر کریں گے کہ وہ کمیونٹی سروسز میں بھی آگے آئیں، کاروبار کے بہترین مواقع اور صلاحیتیں ان کو میسر ہوں تاکہ ہماری یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں ایک مقام پیدا کر سکے۔ تو یہ 4 پلرز جو تھے اس کے مطابق ہم نے اپنی فیکلٹی کو اورینٹ کیا۔ میں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کا پہلا ڈین ہوں۔ ہم نے اس فیکلٹی کی بنیاد رکھی یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اور اس کے اندر ہم نے مختلف پروگرامز اس طریقے سے شروع کیے تاکہ یہ جو ویژن ہے ہماری یونیورسٹی کا اس کو نہ صرف ہم اس کو فلفل کر سکیں بلکہ جو ہمارے طلباء ہیں وہ ایک اچھے پاکستانی کے طور پہ بھی اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ ہم نے یہاں پہ ایگری بزنس کے پروگرامز شروع کیے تاکہ طلباء کی جو ڈپینڈنسی ہے
نوکریوں پہ وہ کم ہو سکے. ہم نے یہاں پہ نہ صرف یہ کہ اپنی فیکلٹی کے طلباء کے لیے بلکہ تمام یونیورسٹی میں بھی جتنے بھی ہمارے انڈر گریجویٹ پروگرام تھے, اینڈ ایم پراؤڈ آف اٹ کہ جی ہماری یونیورسٹی نے پاکستان میں پہلی دفعہ 2 پروگرامز شروع کیے جن کا میں ذکر خصوصی طور پہ کرنا چاہوں گا. ایک تھا سوشل اینڈ ریلیجیس ٹالرنس پہ کورس, اور دوسرا تھا سٹیزن شپ ایجوکیشن. یہ وہ 2 کورسز تھے جس کے اندر ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ جب ہمارے پاس طالب علم آئے تو وہ ایک اچھا سائنسدان تو بن جائے گا, لیکن ہم نے اس چیز پہ زور دیا, فوکس کیا کہ وہ ایک اچھا انسان بھی بن سکے. اور یہ سارے کورسز جو ہیں اس کو لیڈ کیا فیکلٹی آف سوشل سائنسز نے, اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ اس کے بعد یہ پروگرام باقی یونیورسٹیز میں بھی فالو ہوا. اور اب نئی جو انڈر گریجویٹ پالیسی آئی ہے HEC کی, اس کے اندر بھی یہ دونوں پروگرامز کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اور وہ تمام, اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب ساری پاکستان کی یونیورسٹیز کے اکراس ہمارا میسج جو ہے پینیٹریٹ کیا کہ جی یہ ہمیں ایک اسپیسیفک سوشل سائنسز کے اندر اس اسٹریم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اچھے انسان پیدا کر سکیں. تو یہ ہماری ایک بڑی ہمارا ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کا ایک بڑا انیشیٹو تھا جس میں ہم کامیاب رہے. ڈاکٹر صاحب, آپ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے ڈین ہیں. یہ بتائیے کہ اس کو انہینس کرنے کے لیے ناٹ اونلی ان نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول پر آپ کس قسم کی ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو امپروو دا سسٹم؟ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سوال ہے, کیونکہ اب آپ نے جیسے بتایا تھا کہ یہ گلوبل ولیج بن چکے ہیں. تو ہماری ساری کی ساری جو ایفرٹس ہیں نہ صرف یہ کہ وہ نیشنل لیول پہ انٹیگریٹ کرنی چاہیے بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ اسٹرینگتھن ہونی چاہیے. سو وی بلیو ان کولابوریشنز. ہم نے اس ٹائم ACAR جو کہ آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہمارا جو نیا انیشیٹو ہے وہ ہے ٹرکش یونیورسٹیز کا. آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹرکش دے آر ویری کلوزلی لنکڈ ود اس, اور ان کی یونیورسٹیز بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو کلیبوریشن ہے ٹرکی کے ساتھ وہ ایک نہ صرف یہ کہ جی انٹرنیشنل لنکیجز کی طرف ایک قدم مزید آگے بڑھائے گا, بلکہ جو ہمارا ایک اسلامک یونیورسٹیز کے درمیان جو کلیبوریشن ہے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. تو اس ٹائم تک ہم 5 ٹرکش یونیورسٹیز کے ساتھ MOU کر چکے ہیں, اور ہم نے پچھلے سال پہلی دفعہ پاکستان میں ٹرکش یونیورسٹیز کی ایک کنسورشیم کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی, جس میں ہم نے 4 لینگویجز کے اندر سیشن کیے, جس کے اندر ٹرکش لینگویج کے سیشن تھے, جس میں انگلش لینگویج کے سیشن تھے, جس میں رشین لینگویج کے سیشن تھے, ایز ویل ایز دی فرینچ جو ہماری لینگویج تھی اس میں بھی سیشنز تھے, اور وہ بڑا سکسیزفل پروگرام رہا. تو ابھی ہم جرمن یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے ہم کلوزلی لنکڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم کلوزلی لنکڈ ہیں بلکہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جیسے ایک کنسورشیم ٹرکش یونیورسٹیز کا ہمارے ساتھ لنک ہوا, تو ہم نے یہاں پہ ہم نے لیڈ کیا ایک کنسورشیم کو پاکستانی یونیورسٹیز کو, جس میں وومن یونیورسٹی ملتان شامل تھی, جس میں بارانی ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی شامل تھی, جس کے اندر کامسیٹس شامل تھی, کہ ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جوائنٹ پروگرامز کریں. اور یہ کوشش جو ہے وہ ہماری اسٹل اٹ از آن گوئنگ. ڈاکٹر صاحب, یہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ کسی بھی یونیورسٹی کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اس کے گریجویٹ ہیں, چاہے آپ کا فنڈنگز کتنی بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, چاہے آپ کی اکنامک اسٹرینتھ جتنی بھی کیوں نہ, جب تک آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی یونیورسٹی کے لیے اس ٹائم تک اس کی جو پیک ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے, بیکاز ہمارا اینڈ پروڈکٹس گریجویٹس ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنے گریجویٹس کے ساتھ وی آر ان کنٹینیوس ٹچ. ہم اپنے المنائی کو میپ کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہمارا المنائی جو ہے وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ جی ہمارے جو زیادہ تر المنائی جو ہیں وہ اپنے بزنس شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہم فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں ہمارے پاس ایک پروگرام بزنس مینجمنٹ کا ہے جس میں ہم فوکس کرتے ہیں ایگریکلچر بزنسز کو. تو اٹ از گوئنگ ویری ویل. ڈاکٹر صاحب, آپ کی فیکلٹی میں سوشل سائنسز کے اندر کوئی ایسا کام جو پہلے نہ ہوا ہو اور آپ کے اس ادارے میں اور آپ کی فیکلٹی کے ذریعے منظر عام پر آیا ہو؟ جی ویسے تو کیونکہ یہ نئی فیکلٹی ہم نے ڈیولپ کی, تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جی جو ہماری ایک اسٹیریو ٹائپ تھنکنگ ہے اس سے ہم ذرا باہر نکلیں. لائک ہم نے جیسے ہی ساؤتھ پنجاب پروونس بننے کی بات ہوئی تو وی اسٹیبلش اے سینٹر فار ایگریکلچر سسٹینیبلٹی ان ساؤتھ پنجاب.
جو کہ پہلے کسی جگہ بھی اس قسم کا کوئی سینٹر جو ہے کسی یونیورسٹی میں اسٹیبلش نہیں ہوا. نہ صرف ہم نے وہ سینٹر اسٹیبلش کیا, دین وی ڈیولپ سیکٹورل پروگرام فار ایگریکلچر سیکٹر فار 2050. ہم نے یہ کہا کہ جی اگر یہ ساؤتھ پنجاب پروونس آج بنتا ہے تو 2050 تک ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کیا وہ چیلنجز ہوں گے جس کو اس نئے صوبے کو سامنا کرنا پڑے گا, اور ان چیلنجز کو کیسے اپرچونیٹیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ وہ رپورٹ اب ہماری 2023 میں ہم نے پبلش کی ہے, اس کو ہم نے پریزنٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو. وی ہیو آلسو پریزنٹڈ اٹ ٹو دی چانسلر, وی ہیو آلسو پریزنٹڈ اٹ ٹو دی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اینڈ اٹ از ویل ریکگنائزڈ. سو دس از ون آف دی تھنگ وچ وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ. ادروائز ہم نے وی آر ویری ریچلی کنٹریبیوٹیڈ ان جو ہماری بزنس ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جی فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہی جو یونیورسٹی کا بزنس انکوبیشن سینٹر جو ہے اس کو مینلی ڈرائیو کر رہی ہے, اینڈ اٹ از دی اونلی ریکگنائز HEC ریکگنائزڈ بزنس انکوبیشن سینٹر ان ساؤتھ پنجاب. تو یہ وہ چیزیں ہیں دو جو کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ کنٹریبیوٹ کی. جو ہم نے دو اپنے جو سبجیکٹس یا اسے کہتے ہیں کورسز انٹروڈیوس کرایا, دیٹ واز دی انیشیٹو آف اٹس کائنڈ ان دی پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم, جو الحمدللہ HEC لیول تک ریکگنائز ہوا. ڈاکٹر صاحب, ہر یونیورسٹی میں اور ہر شعبے کے اندر بعض بڑے ایکسٹرا آرڈنری جینیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کی اس فیکلٹی میں آپ کو ایسے بچے نظر آ رہے ہیں کہ جو نیشنل لیول پر ملک کا نام روشن کریں اور انٹرنیشنل لیول پر ملک کا نام روشن کریں؟ جی میرے لیے تو میرا ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور جینیس ہے, کیونکہ ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض کی صلاحیتیں ایسی ہوں جو اسٹیج پہ یا فور فرنٹ پہ آ کے زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہوں, بعض کی صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ بیک اینڈ پہ آرگنائزیشن کے اندر زیادہ کام کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں اکیڈیمکلی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سوشل ورک میں بہت اچھے ہیں. لائک اسی میگر ہال کی بات کروں تو ہمارے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے انڈر ہم نے مائکروسافٹ امیجن کپ میں 3 دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور نیشنل لیول پہ ہم نے اس کو ون کیا. دیٹ ہیز ناٹ بین ڈن بائی اینی آف دی یونیورسٹی ان ساؤتھ پنجاب. تو ہمارے پاس بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارے پاس اسکاؤٹنگ میں وی آر لیڈنگ دی اسکاؤٹس. ہمارے پاس قائد اعظم گولڈ میڈل اسکاؤٹس موجود ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن ون کیے. ہمارے پاس ہی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو نیشنل لیول پہ ڈرامیٹک کلبز میں ڈرامیٹک کمپٹیشن میں ون کر کے, اٹس اے لانگ لسٹ. ہمارے پاس ہی وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے قرت اور نعت کے مقابلوں میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کیا. جو یونیورسٹی کی بیسٹ جو ہم نے ایک کمپٹیشن کرایا اذان کا, اس کو ہماری فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا. اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ جی جو یونیورسٹی کی نعت اینڈ قرت کلب ہے اس کو بھی فیکلٹی آف سوشل سائنس ہی لیڈ کر رہی ہے اس ٹائم. ڈاکٹر صاحب, ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے, زراعت بیسڈ ہے جی. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیکلٹی میں کوئی ایسی چیز تیار ہوئی ہے, ایسی ریسرچ کوئی تیار ہوئی ہے جس سے یہ ملک ایگریکلچر کے اندر مزید آگے انہینس کر سکے؟ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر اینڈ اپلائیڈ اکنامکس کا, جس کا کام یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, ہم پالیسی لیول پہ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں جو کہ باقی سائنٹسٹ کو انسینٹیوز پرووائڈ کرے ٹو انوینٹ. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر بزنس سینٹر رن کر رہے ہیں جس کے اندر ہم اب تک 13 پیٹنٹس, آلدو دیز آر ناٹ ڈائریکٹ انٹرونشنز یا ریسرچ ہماری فیکلٹی کی نہیں ہے, لیکن وی آر پارٹ آف دیٹ پروسیس جس میں وہ پیٹنٹس جو ہیں وہ انڈر دی پروسیس آف رجسٹریشن. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑا ایشو یہ آپ بھی سے جانتے ہوں گے کہ جیسے جیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے تو لوگوں کا رجحان فیلڈ میں کام کرنے کا کم ہو رہا ہے. دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ چیلنج جس ہم فیل کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ہیومن ریسورس کی کمی ہے. اس ہیومن ریسورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو فارم مینجمنٹ کا پروگرام ہے, اٹ ول پرووائڈ دیٹ اسکلڈ لیبر فورس جو کہ انشاءاللہ فوڈ سیکیورٹی اور باقی ایشوز کے اندر اس میں رول پلے کرے گا. آخر کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ینگسٹر ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے کوئی ایکسکلوسیو میسج دینا پسند فرمائیں.
جی ضرور. اب ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ جیسے جیسے ریسورسز بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں, بیکاز ایوری ریسورس برنگ اٹس ان اون ٹائپ آف چیلنجز. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا اور ان کی فیملیز کو بھی, بی مور رسپانسیبل. میرے دور میں اگر میں کوئی کام کرتا تھا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ صرف ایک لوکلائز سطح تک فیل کیا جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ گلوبلی فیل کیا جاتا ہے. سو اٹ پٹس مور رسپانسبلٹی آن آور شولڈر, اسپیشلی وین وی آر آن دی ڈیجیٹل میڈیا, وین وی آر آن دی سوشل میڈیا, وین وی آر یوزنگ آر ریسورسز. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی ہم گلوبل سٹیزن ہیں اور ہماری جو ہماری حرکت ہے یا ہماری موومنٹ ہے, جو ہماری فیلنگز ہیں, وہ دنیا پہ اثر کرتی ہیں. تو وی ہیو ٹو بی مور رسپانسبل. باقی میرا پیغام محبت ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کویشچن لیتے ہیں, تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ملک ایاز احمد ہے, میں ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نوجوان طلباء و طالبات کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیے, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیے, اپنی چیزوں کو شیئر کرتے رہیے, بیکاز اگر آپ سے بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. تو آپ جب شیئر کرتے ہیں تو یو آر سنکرونائزنگ دی ریسورسز. سو کولیبوریٹ کیجیے ایک دوسرے سے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو دی اسٹرینگس آف دی ادر اسٹوڈنٹس, یو ہیو دی اسٹرینگس آف یور ٹیچرس, ٹو آلویز ٹرائی ٹو بیکم ایز اے پارٹ آف دی سولوشن, ناٹ ایز اے پارٹ آف دی پرابلم. السلام علیکم, میرا نام حلیمہ کامران ہے اور میں بی ایس مائکرو بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اس یونیورسٹی میں سیورل سوسائٹیز کی ممبر ہوں, اور ہم ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بٹ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اف دیر از مور ٹو آر رول ان دا سوسائٹی دین وی تھنک. تو میرا ڈین سر سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں یہ ہماری اخلاقی تربیت اور ہمارے کرداروں کو جاندار بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اگر I go back into my student life, so these activities were known as extracurricular activities. لیکن over the time یہ چیزیں اب کو کریکولر بن گئی ہیں, اور یہ سو دس از آلویز پارٹ آف یور اسٹوڈنٹ لائف, بیکاز ناؤ دیز آر کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اینڈ دس از مائی ہمبل اوپینین کہ ہم جب بھی ان اسٹوڈنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, they always score better, not only in terms of their academics but also in terms of their approach to solving the problems. وہ اسٹوڈنٹس جو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, they have always outperformed those students who are not participating in these activities. So I can see کہ جی یہ جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز ہیں, یا آپ کی جو پروفیشنل سوسائٹیز ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹی بیس سوسائٹیز ہیں, جو آپ کے مختلف شوق ہیں ان کی بیس پہ جو بنی ہوئی سوسائٹیز ہیں, وین ایور یو پارٹیسپیٹ ان ٹو اٹ, it actually polish your mental as well as physical abilities. السلام علیکم سر, میرا نام شہزادی ہے اینڈ میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف سوئل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز سے ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے, جو سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے آج کے مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے اور کیا تحقیقات ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. So I'm very happy that this question has came from a student of soil and environmental sciences. It shows the strength of my university, that how a student studying in soil and environmental sciences has the insight what roles social sciences can play in bringing the harmony in society. And that is the role of social sciences, to make that type of environment in an institution where the persons, they can help out each other, where they can rely on the strengths of the community as a whole. This is the role of every social scientist. This is the role of every scientist rather, and this is the role of every human being, کہ ہم ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ کیپٹلائز کرنا سیکھیں. السلام علیکم سر, میرا نام شہریار حسن ہے اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف انٹمالوجی سے ہے. سر ایز یو نو کہ ہر اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی لائف کے بعد اس کی پریکٹیکل زندگی کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ نوجوان طلباء و طالبات کے لیے کیا رہنمائی کریں گے کہ ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ یو کین کریٹ اے پازیٹیو امپیکٹ آن سوسائٹی. آپ کا ہر وہ عمل جو کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے, دیٹ کوڈ کنٹریبیوٹ ان یور پریکٹیکل لائف. ایک اور چیز جو کہ بڑی ضروری ہے کہ ابھی تک آپ ایز این کمیونٹی ٹریٹ ہوتے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریٹ ہو رہے ہیں, تو یو آر پارٹ آف اے کمیونٹی, یو آر پارٹ آف اے ہول گروپ. بٹ وین ایور یو گو ان ٹو دی پریکٹیکل لائف, then individual responsibilities do start counting in. So you have to be responsible for each of your action. So ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ اور ہمارے پاس پہ کمیونٹی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, فیملی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, آبویسلی جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ہمارا جس قسم کا سوشل فیبرک ہے, وی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دوز ایکسپیکٹیشنز. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا اپنا ٹائم دیا, اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. نہ صرف ہم اس سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, پی ٹی وی کے ذریعے آپ پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں, اور آپ سے لوگ نالج گین کر رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکریہ بہت بہت. ناظرین سامعین, ابھی ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام میاں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی سے پیش کر رہے تھے. ہمارے مہمان تھے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ڈاکٹر پروفیسر عرفان احمد بیگ. ناظرین, ہر شعبے میں جو شخص بھی کام کر رہا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے, اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے, پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے لیے ہمیں رات دن جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہماری نوجوان نسل جو ہے, ہمارے جو یوتھ ہے, اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے. اور ہماری مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر الحمدللہ اتنی اویئرنیس ہے اور مزید آ رہی ہے کہ how they can play a significant role in Pakistan economy اور ادر ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یقیناً یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا مستقبل ہے. ملک کی باغ دوڑ جو ہے انہوں نے سنبھالنی ہے, اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرواتے رہیں گے, اور مختلف شخصیات کے ذریعے ہم آپ کو نالج پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہم خود بھی ایجوکیٹ ہوں گے, آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہماری ان کوششوں کے ساتھ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. ناظرین, اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آئندہ ایک پروگرام میں پھر نئی شخصیات اور نئے طلباء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان